الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پر بے شک سارا دن آپ گفتگو کرتے رہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک بجلی کا ایشو ہے۔ واپڈا کا حساب، واپڈا کی جگہ کمپنیاں آ گئی ہیں، لیسکو، فیسکو، میسکو، گیپکو، سارے پاکستان میں۔ جب نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ آئے تھے بطور پرائم منسٹر تو انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا، ایک تو آرمی کو بٹھا دیا اس پر واپڈا کی سپرویژن کے لیے، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 سٹیجز کریں واپڈا کی۔ ایک کو واپڈا کو انبنڈل کر دیں، ایک ان کو اس کی کر دیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ایک جنریشن کر دیں، ایک ڈسٹریبیوشن کر دیں، اور اسی طرح الگ الگ شعبے کر دیے جائیں۔ کمپنیاں بنا دیں، ان کو کہا ڈسٹریبیوشن کمپنیز۔ صوبہ بلوچستان کی کیسکو تھی اور خیبر پختونخوا کی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی تھی، کیسکو۔ سندھ کی اس وقت تو ایک ہی تھی، بعد میں پھر 2 اور ہو گئی۔ بہرحال مقصد اس وقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تو ارادہ یہ تھا کہ فی الحال یہ کمپنیاں بنیں گی تو بہتری آئے گی، مثلاً یہ ہوا کہ نظام بہتر ہو جائے گا، لوکل لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، بجلی کی پیداوار اور ترسیل اور پھر اس کے سارے نظام جو ہیں یہ ٹھیک چلیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ تو خیر اب بھی اصرار کرتے ہیں کہ جی یہ کمپنیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن جو رپورٹنگ ہوتی ہے ہم بھی تھوڑا بہت اس سے متعلق رہے ہیں، جو اس کو قریب سے دیکھا ہے یا جو اخباروں میں رپورٹنگ ہوتی ہے تو یہی ہو رہا کہ جی یہ پہلے اس کو کریں، کیا ہوتا ہے کمپنیاں بنائیں، اس کو کہتے ہیں کارپوریٹائزیشن۔ دوسرا سٹیپ ہے کمرشلائزیشن، تیسرا ہے پرائیویٹائزیشن۔ اچھا، اب کارپوریٹائزیشن تو ہو گئی کہ کمپنیاں بنا دی، کمرشلائزیشن بھی ہو گئی، لیکن تیسری جو بات ہے کہ اس کو کریں پرائیویٹائزیشن، وہ ابھی تک ایک بھی نہیں ہو سکی کمپنی۔ پرائرٹی کئی دفعہ فکس کی گئی کہ جی پہلے اس کو کریں، فیسکو وڈ بی نمبر 1، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی۔ اس وقت میرا جو فوکس ہے وہ باقی چیزوں پر بالکل نہیں ہے، صرف اس چیز پر ہے کہ لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے کہ کمی ہوئی ہے۔ میں نے جو اپنے آپ دیکھا، ابھی یہ مجھے خیال کیوں آیا ہے کہ اس پر میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں۔ پچھلے دنوں جناب پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان میں نے اسپیسیفکلی نوٹ کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اوور بلنگ برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی بجلی استعمال کم ہوئی ہے اور لوگوں کے بل زیادہ ہیں۔
میں نے محسوس کیا کہ یار گورنمنٹ کا کوئی اس میں گناہ ہو یا نہ ہو، اس میں چاہے گورنمنٹ کا کوئی گناہ یا قصور ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تو اس کو ہی پھر مورد الزام ٹھہراتے ہیں نا حکومت کو، کہ دیکھو جی اب پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب کا بھی ایک بیان بڑا دلچسپ بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جی بجلی وافر مقدار میں ہے، یعنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور حکومت کا موقف ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جب موجودہ پاکستان جو ہے یہ ویسٹ پاکستان ہوتا تھا، دو یونٹ تھے، ایک ویسٹ پاکستان، ایک ایسٹ پاکستان۔ ایسٹ پاکستان آج کل بنگلہ دیش ہے۔ تو اس وقت جو ایک سوال تھا ہمارے انٹرویوز میں بھی کہ جی یہ جو ہے اے جی آفس تو ایک ہی تھا، اکاؤنٹنٹ جنرل ویسٹ پاکستان، اب مثلا 5 ہیں، ہر صوبے کا ایک علیحدہ ہے۔ تو جن لوگوں کا کام ہوتا تھا اکاؤنٹنٹ جنرل لاہور سے، لاہور مینس ویسٹ پاکستان، سوری، وہ ایک پرائمری ٹیچر آپ اندازہ لگائیں، وہ کوئٹے کے کسی آخری کونے کے گاؤں میں ملازمت کرتا، پرائمری ٹیچر۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے سلسلے میں آتا تھا، تو اس کو بیچارے کو کئی مہینے لگ جاتے تھے اور محکمے والے توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ پرائمری ٹیچر بیچارہ، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ وہ پہلے تو کسی ریلوے اسٹیشن کے قریب کسی اچھے ہوٹل میں رہتا تھا، آہستہ آہستہ پیسے ختم ہو جاتے، اس کو چکر لگواتے رہتے، اور اس کے بعد وہ بیچارہ فاقہ کشی پر آ جاتا۔ اتنی نفرت پھیلی جناب اس پر کہ لوگ جو ہیں وہ چیخ و پکار کر اٹھے اس بات پر کہ یہ کیا بکواس ہے جی۔ اس پر پھر یحییٰ خان جب ہوا ہے، اس نے اور باتیں کی، تو اس نے ایک یہ بھی کر دیا کہ 1 یونٹ توڑ کے تو سارے صوبوں کا بار کون ہے، تو صوبے علیحدہ علیحدہ کر دیے، پنجاب علیحدہ، بلوچستان علیحدہ، ہر ایک کا سیٹ اپ علیحدہ کر دیا، گورنمنٹ علیحدہ کر دی، چیف منسٹر، گورنر اور باقی سارے معاملات علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اس لیے میری یہ توجہ ادھر ہوئی ہے، مبذول ہوئی ہے کہ لوگوں جو ہے نا وہ پھر گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہو تو گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا میں دوسری تیسری مرتبہ سن رہا ہوں کہ یہ اوور بلنگ نہیں چلے گی، لیکن اوور بلنگ بدستور ہو رہی ہے، اور ایک نظام ایسا چل رہا ہے۔ میں آپ کو ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں چھوٹے سے ایک مسئلے کے لیے، ہم لوگ بھی ملازمت کرتے رہے ہیں، ساری عمر کی ہے، یار جینوئن بات ہے کہ ایک بجلی کے میٹر کا مطلب ہے کہ وہ کمرشل ہے، تو اب وہ بدل گیا ہے، خالی ہو گیا ہے مکان، تو اب اس کو آپ نے ڈومیسٹک کرنا ہے، تو مہربانی کریں ڈومیسٹک کر دیں۔
اس کے لیے میں نے کہا یار میرے گھر کے رستے میں ہے، میں کورٹ کچہری یا اپنے دفتر آنے کے لیے رستے میں نے کہا جو معلوم کیا، پتہ کرایا کہ کیا سسٹم ہے، ایس او پی کیا ہے۔ اس کے بعد جناب وہاں وہ درخواست دی، درج کرائی، اس پر اس کی کاپی لگائی، فوٹو کرا کے یہ کیا۔ میں آپ یقین کریں، آپ میرے سارے مہربان ہو، 2 مہینے انہوں نے ہمارے چکر لگائے۔ ایک بندہ جو لیسکو کا ملازم ہے اور اگلے سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو کاغذ بھیجنا ہے، اس نے، وہ خدا کا بندہ اس کو سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کاغذ نہیں دے دیتا۔ یار کیا سسٹم ہے؟ 3 دفعہ آپ چکر لگوا رہے ہو ہمارے بندے کو کہ اچھا جی کل آؤ، آپ لو جی آپ پرسوں آؤ، چوتھے آؤ، آج فلانا نہیں یا کل فلانا، اور ساتھ ہی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ روپیہ 1,00,000 دے دیو کہ گھر بیٹھے ہی کام ہو جائے گا۔ اس قسم کے وعدے بھی آ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے ٹینشن ہو گئی، بلڈ پریشر ریز ہو گیا کہ یار اتنا ظلم ہو گیا ہے، یہ زمانہ بھی آنا تھا۔ اب میں ملازم رہا ہوں ساری عمر، اے سی، اے ڈی سی جی، ڈی سی، آفیشیٹنگ کمشنر، فلانا ٹماٹا، اور یہ اور وہ، اور آج کل میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اور میری خاصی عمر ہے، مجھے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیں، اور میں نے کتنے زیادہ چکر لگائے، لیکن مجال ہے کوئی بندہ ٹس سے مت ہوتا۔ اب میری لمبی چوڑی باتیں ہیں آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہوں گی، کم از کم اس پر میں پہلے بھی 2-3 دفعہ بول چکا ہوں کہ جناب چیف ایگزیکٹو صاحب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے نیچے اتنا سٹاف ہے، آپ بجلی کا بل دیکھیں، ٹیکس ہی ٹیکس اس میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھائی آپ دیتے ہیں ٹیکسز تو سب لوگوں کی تنخواہ آتی ہے، تو خدا کا خوف کرو۔ اچھا پھر